اگر نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی تو حق المہر دینا پڑے گا. اگر رخصتی نہیں ہوئی لیکن میاں بیوی ایک کمرے میں بیٹھ کے ملے ہیں یعنی باتیں چاہے باتیں ہی کی ہیں علیحدگی میں پھر پوری مہر دینی پڑے گی ورنہ آدھی دینی پڑے گی. شادی کو 3 سال ہو گئے، میرا خاوند اپنی امی کی وجہ سے مجھ سے لڑائی کرتا ہے. اب بھی میں اپنی فیملی کے لیے سب سے ہی کہتی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، خوش نہیں ہوں. بہرحال آپ یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دعا کیا کریں اللہ خاوند کے ساتھ آپ کا تعلق درست کر دے. الف بین قلوبکم واصلح ذات بینکم. اگر آدمی ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو اللہ پر لو لگائے. جب آدمی سب سے مایوس ہوتا ہے تو اس کی رحمت آتی ہے. اگر کوئی آدمی 3 جمعے نہ چھوڑ دے عمدن تو نفاق، اس کی علامت نفاق ہے، منافق ہونے کی علامت. میری بیوی میرے حقوق ادا نہیں کرتی، میں مجبوراً دوسری عورت کے ساتھ گناہ کر رہا ہوں، آپ توبہ کریں. وہ آپ کے حقوق ادا نہیں کرتی، آپ زنا کا گناہ کر رہے ہیں. نہیں کرتی طلاق دے تو دوسری شادی کر لو بس. اس کا معنی یہ تھوڑا کہ تم زنا کرتے رہو. نمازوں کے فرض ادا کیے جائیں، نماز ادا ہوگی لیکن سنت کا تارک جو ہے وہ بڑا گناہ گار ہے. اور سنت کے چھوڑنے کا نتیجہ ایک دن یہ نکلے گا کہ فرض بھی چھوٹ جائیں گے. اگر ہمیں کوئی گالی دے آپ صبر کریں تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا. اگر کوئی حسد کرے تو اس کو کرنے دو، حسد والا خود جلتا ہے. الحسود لا یسود، حاسد کبھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ روزانہ آپ وہی ایک سوال ہے کہ جی جب حضور کو دفن کیا گیا تو ابو بکر عمر نہیں تھے، تم تھے وہاں، تم نے دیکھا تھا. تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ابو بکر عمر پر؟ اللہ کے عذاب سے ڈرو. جس کو حضور نے اپنی زندگی میں امام بنا کے مصلی پہ کھڑا کیا اور خلیفہ بنایا، وہ جنازے بھی نہیں تھے، تم تھے جنازے میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر کسی آدمی نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹے گا لیکن بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو. بہرحال یہ آیا ہے روایات میں کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، اس نے مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی، داڑھی منڈائی ہوئی تھی، تو حضور نے رخ پھیر دیا. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر قیامت میں بھی شاید حضور شفاعت نہ فرمائے. شفاعت برحق ہے قیامت میں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو اللہ نبی کو اذن دیں گے، آپ شفاعت فرمائیں گے. حمل کی حالت میں اگر عورت کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشقت ہوتی ہو، بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے. ایک لڑکے کے پیچھے ایک شادی شدہ عورت کافی عرصے سے لگی ہوئی تھی. اب وہ لڑکا اس کی باتوں میں آ گیا، ہم پریشان ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لڑکے کو غلط عورتوں سے بچائے. جو عورتیں لڑکوں کو ڈھونڈتی ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی. میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے تو اس کے لیے آپ خود 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد نہار منہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم پلایا کریں. انشاءاللہ آسانی سے ولادت ہو جائے گی. میری بیوی جہاں کپڑے اور برتن دھوتی ہے وہیں پیشاب بھی کرتی ہے. اگر وہ حمام ہے تو کوئی حرج نہیں، اس میں فلش کرو، صاف ہو جائے گا، پھر کپڑے دھوتے رہو. بنا ٹوپی کے نماز ہوتی ہے، نماز تو قمیص کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہو تو یہ مسئلہ نہیں کہ اتار کے پھینک دو. میرے بھائی کی شادی ہوئی 2 سال ہو گئے، کاروبار نہیں ہو رہا، اس کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. شادی کرنے سے تو الٹا کاروبار میں برکت ہوتی ہے. اللہ کے قرآن کا حکم ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ ان کو اور رزق دے گا. اور کوئی وجہ ہوگی کاروبار نہ ہونے کی؟ یہ اب پوری دنیا کا جو کاروبار مندہ ہے سب کو شادی لڑی ہوئی ہے.
ایک وہم ہے بس. میرے بچوں کا ذہن کمزور ہے تو ان کو کہیں کہ اللہ کا نام ہے یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، یہ پڑھا کریں. اور ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جن بچوں کے حافظے کمزور ہیں، دماغ کمزور ہیں، ان کو ایسا کریں کہ 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر درود شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بالکل جیسے اشراق ہو اس وقت پانی پلا دیا کریں، تو انشاءاللہ ان کے حافظے بھی تیز ہو جائیں گے اور ان کا دماغ بھی صحیح کام کرے گا. اللہ اعلم واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. اللہم اسعدنا فی الدارین. اللہم اقض عنا الدین. اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا. اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما. اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جتنے دین کے مراکز اور ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما. یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے سازشوں سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی